اسپین سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے 6 سال قبل والدین سے جھگڑا کرنے کے بعد اپنے عقبی سین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا اور اب یہ گڑھا ایک زیر زمین غار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اینڈرس کارنٹو کی عمر اس وقت 14 سال تھی جب اس کے اپنے والدین سے بحث ہوئی جو اسے ٹریک سوٹ پہن کر شہر میں گھومنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اجازت نہ ملنے پر اینڈرس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر میں ہی رہ کر اپنا غصہ نکالنے کے لیے صحن میں گڑھا کھودے گا۔ یہ کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں تھی، معاملہ صرف ایک سوراخ سے شروع ہوا اور روزانہ شام کو کلاس لینے کے بعد اینڈرس گڑھا کھودنا شروع کر دیتا۔ وہ اتنا ہی کھودتا جتنا اسے لطف آتا اور اس گڑھے کو روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک دوست کو بھی شامل کر لیا اور ان دونوں نے مل کر اس گڑھے کو ایک متاثر کن غار میں تبدیل کر دیا۔ اینڈرس کا کہنا ہے کہ میرے والدین چاہتے تھے کہ میرے گاؤں جانے کے لیے کپڑے تبدیل کروں، لیکن میں ٹریک سوٹ پہن کر جانا چاہتا تھا تاکہ گاؤں میں گھوم سکوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس طرح کے کپڑے پہن کر باہر نہیں جا سکتا اور میں نے کہا کوئی فکر نہیں، میں خود تفریح کر سکتا ہوں، اور میں گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور ایک سوراخ کھودنا شروع کر دیا۔ اینڈرس اور اس کا دوست روزانہ 14 گھنٹے کام کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے کھودنے والے اوزاروں میں نیومیٹک ڈرل شامل کی تو ان کے کام میں تیزی آ گئی۔ تاہم غار میں بنائے گئے دونوں کمرے ان دونوں دوستوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے تھے، جبکہ مٹی کو بھی ایک بالٹی سے باہر پھینکا جاتا تھا۔ اس غار کے کمروں کی چھت کو مضبوط بنانے کے لیے محرابوں اور ستونوں کا استعمال کیا گیا۔ اینڈرس کا دعویٰ ہے کہ اس عمارت کی تیاری میں استعمال ہونے والے مٹیریل پر صرف $60 کی لاگت آئی ہے۔ زیر زمین رہائش اختیار کرنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں جن کا اعتراف خود اینڈرس بھی کرتے ہیں۔ اینڈرس کہتے ہیں کہ بارش ہونے پر انہیں سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے بھی اندر اکثر چلتے دکھائی دیتے ہیں، تاہم اپنی ذاتی رہائش گاہ کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اینڈرس مکمل طور پر اس غار میں نہیں گزارتے بلکہ اپنے فارغ اوقات میں یہاں آ جاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے وائی فائی اور بجلی کی سہولت کے علاوہ ہیٹنگ سسٹم بھی نصب کیا ہوا ہے۔